ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹاپک کافی اہم ہے جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کافی زیر بحث ہے۔ کچھ کے لیے یہ بات سمپل اور سیدھی ہے اللہ کے فضل سے، پر کئی لوگوں کے لیے یہ فتنہ ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں یہ جہان وجود میں آیا، پر بہت سے سائنٹسٹ خود اس تھیوری کو لے کے پریشان ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ خود بخود کسی چیز کا وجود میں آ جانا نان سائنٹیفک بات ہے۔ یہ بات کہ ایک دھماکے کا ہونا بغیر کسی قوت یا طاقت کے، یا ایک ری ایکشن کا وجود میں آنا بغیر کسی ایکشن کے، انتہائی نان سینسیبل تھیوری ہے۔ مزید سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ نیدر اٹ واز بگ نور دیئر واز اینی بینگ۔ یہ نام ہی غلط ہے، مطلب کہ وہ بڑا نہیں بلکہ انتہائی چھوٹا اور انفینٹلی ڈینس پوائنٹ تھا، اور اسی سنگولیرٹی میں سب قید تھا۔ وقت، جگہ سب اسی کے بعد وجود میں آیا۔ اور دوسرا سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی میٹر تھا ہی نہیں تو بینگ یا گونج کیسے ممکن ہے؟ سائنٹسٹ کے مطابق میٹر تو خود اس دھماکے کے اربوں سال بعد وجود میں آیا۔ کوئی میڈیم ہی نہ تھا کہ ساؤنڈ ویوز ٹریول کرتی، تو بینگ کا سوال ہی نہیں۔ ہاں البتہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز یا کاسمک مائکرو ویوز تھیں، جس کے سہارے ہم اندازہ لگا سکے اس ماحول کا جو بگ بینگ کے بعد وجود میں آیا۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح یہ ستارے وجود میں آتے ہیں اور کیسے یہ ایٹمز بنتے ہیں، کس قوت کے ساتھ یہ پھٹتے ہیں اور کیسے کائنات میں دور دور تک بکھر جاتے ہیں۔ انہی سے مل کے ہماری دنیا، چاند اور سارے سیارے بنے۔ یہی ایٹمز غذا کے ذریعے ہماری باڈی میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے بعد کسی اور کیڑے یا بیکٹیریا یا ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ موجودہ فائنڈنگز کے مطابق یہ سارے ایٹمز کبھی کہیں دور ستاروں میں پیدا ہوئے تھے، اور ایک مدت کے بعد یہ بھی سب ڈی فارم یا ڈیکے ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، سب خاک ہو جائیں گے۔ اس میں سائنسدانوں کو کوئی شک نہیں، پر افسوس کہ روح یا کریٹر کا کانسیپٹ سائنس میں موجود نہیں۔ ہاں سپر نیچرل یا پیرانارمل سائنسز یا میٹا فزیکل اسٹڈیز میں ذکر ہے، پر اکیڈمک سائنس جو پڑھائی جاتی ہے فزکس، کیمسٹری یا بایولوجی میں، ایسی کسی انرجی یا سورس کا ذکر نہیں ملے گا۔ سائنٹسٹ صرف اس پہ ایمان رکھتے ہیں جسے وہ آبزرو کر سکیں، جسے وہ ناپ تول سکیں، لہٰذا غیب کی باتوں سے سائنٹسٹ کا کچھ لینا دینا نہیں، جبکہ مسلمان غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم چیزوں کو نام دیں اور ان کو جائز استعمال میں لائیں، ان سے فوائد حاصل کریں اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تھرو آؤٹ آر ہسٹری ہم لوگ انوینشنز کرتے آ رہے ہیں، 2-5 چیزوں کو ملا کے یا سیپریٹ کر کے استعمال میں لاتے ہیں۔ کرتے کراتے ہم نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا، پر آج اتنی ترقی کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں بنا سکتے بغیر کسی را مٹیریل یا اپیریٹس یا ہیلپ یا انسپائریشن کے۔ یہ قوت صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے بغیر کسی مدد کے۔ بدقسمتی سے آج اکثر سائنٹسٹ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق آج سب سے زیادہ ایتھیسٹ اسی کمیونٹی میں ہیں۔ تقریباً ہر 3 میں سے ایک سائنسدان کسی بھی خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ We are each free to believe what we want, and it is my view that the simplest explanation is there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that I am extremely grateful. یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا یا ان قدرتی قوانین کو بنانے والا کوئی نہیں، سب کچھ وجود میں آیا فرام نتھنگ اینڈ فار نتھنگ، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تو بس لک کی بات ہے کہ ہم ایوالو ہو گئے،
یہ خاندان، یہ قبیلہ ہمیں نصیب ہو گیا، بالکل جیسے بندر، مگرمچھ اور باقی کیڑے مکوڑے پیڑ پودے ایوالو ہوئے۔ اور یہ بھی محض ایک اتفاق ہے کہ ہم باقی تمام جانوروں کے مقابلے زیادہ سمجھدار ہیں، اور شاید واحد مخلوق ہیں جو دوسری تمام مخلوقات کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، پورے پلانٹس، حتیٰ کہ چاند ستاروں کو بھی قابو کرنا چاہتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ بس ایک رینڈم اتفاق ہے کہ ہمارا پلانٹ سورج سے ایک خاص نپی تلی دوری پہ ہے۔ یہاں پانی، لوہا، آکسیجن کا موجود ہونا سب ایک اتفاق ہے۔ ان کے مطابق یہاں مخلوقات کا پھلنا پھولنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس دنیا سے اور بھی بڑے اور بہتر پلانٹس ہیں اسی جہان میں، اور ممکن ہے کہ وہاں ہم سے بھی زیادہ سمجھدار اور ایڈوانس سویلائزیشن بستی ہوں، جن کو ایلینز کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق تعریف کے لائق ہے یہ جہان، یہ قدرت، یہ قوانین، یہ سائنٹیفک لاز جو صدیوں سے اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہ فارمولے واقعی تعریف کے لائق ہیں، پر ان کانسٹنٹس کو بنانے والا، ان کو قائم رکھنے والا کون ہے، اس کے بارے میں سائنس میں کوئی ذکر نہیں۔ ان کے مطابق قرآن محض پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، بالکل بائبل، تالمود اور اپنشد کی طرح۔ یہ لوگ اس میں کجی اور کمی تلاش کرتے ہیں اور اس میں موجود کوئی نہ کوئی نئی ڈسکوری پاتے ہیں، پر پھر بھی بہت ہی کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ یاد رہے، اللہ واحد تخلیق کرنے والا ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تمام حمد اسی کے لیے ہے، وہی تو ہے جو ہمارے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، ہمیں راہ دکھاتا ہے، سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، شدید غلبے والا، جو ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یقیناً یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور غافلوں کا چھپا رقیب۔ اللہ ہمیں اس مردود کے شر سے محفوظ رکھے اور راہ حق پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، آمین۔